بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کے سامنے چوتھے پارے کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ پانچویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، تاکہ جب آپ پانچویں پارے کی تلاوت کریں تو آپ کے ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں اہم یہ مضامین بیان کیے ہیں۔ عرض کیا گیا تھا کہ درس سے پہلے قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی جائے گی۔ آج جو حدیث آپ کے سامنے ہم پڑھیں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور اس کو روایت کرنے والے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث میں ہے کہ فرشتوں نے مبارکباد دی ہے قرآن کے پڑھنے والوں کو۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے قرآن شریف میں جو سورہ طٰہٰ ہے اور قرآن شریف میں جو سورہ یاسین ہے، یہ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ کس نے تلاوت کی؟ اللہ رب العزت نے تلاوت کی۔ جب فرشتوں نے اللہ رب العزت سے یہ سورت سنی، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، یعنی اس قرآن کو سنا، تو کہنے لگے کہ خوش قسمت ہے وہ امت جن کو یہ قرآن عطا کیا جائے گا، اور خوش قسمت ہیں وہ سینے جو اس کو محفوظ کریں گے، یعنی حفظ کریں گے، اور خوش قسمت ہیں وہ افراد کی زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گے۔ تو گویا فرشتوں نے مبارکباد دی ہے اس قرآن کے پڑھنے پر، اور اس قرآن کو یاد رکھنے والے پر، اس قرآن کی تلاوت کرنے والے پر۔ پانچواں پارہ شروع ہو رہا ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ دیکھیے چوتھے پارے کے آخر میں عرض کیا گیا تھا کہ یعنی محرمات جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے ان کا ذکر تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا کہ کون کون سے افراد ہیں اور کون کون سے رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ پانچواں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ پانچویں پارے کے شروع میں محرمات کے علاوہ ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح جو کرنا حلال اور جائز ہے۔ نکاح سے جو مقصود ہوتا ہے، نکاح سے مقصود اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا ہے کہ نکاح سے مقصود پاک دامنی ہے، نہ کہ صرف شہوت پوری کرنا ہے۔ اور نکاح کے لیے ایجاب اور قبول اور 2 گواہ اور حق کے مہر کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نکاح کے اندر یہ چیزیں ضروری ہیں، ایجاب اور قبول، 2 گواہ اور حق کے مہر، یہ اتنے سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اور جب نکاح ہو تو اس کا اعلان بھی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں سے، یعنی فلاں کا فلاں سے نکاح ہوا ہے، فلاں سے منسوب ہو گیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان جو ہے تہمت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور نکاح کی ایک شکل ہے جس کو متعہ کہتے ہیں۔ یہ متعہ جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے، متعہ بالکل حرام ہے۔ متعہ کی شکل کیا ہوتی ہے؟ متعہ کی شکل یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت سے یہ کہے کہ میں تجھ سے اتنے دنوں کے لیے اتنے مال کے بدلے نفع اٹھانا چاہتا ہوں۔ اب اگر کوئی عورت اس کو قبول کر لے تو پھر یہ متعہ ہو جاتا ہے، یعنی اس میں نکاح کا کوئی لفظ نہیں استعمال ہوتا ہے، اور نہ ہی 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ لہٰذا جس طرح زنا حرام ہے، اسی طریقے سے شریعت اسلام میں متعہ بھی حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد کی حاکمیت اور اس کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مرد کو اللہ رب العزت نے عورت پر فضیلت دی ہے اور اس پر حاکم مقرر کیا ہے۔ اس پر حاکم مقرر کرنے کی 2 وجوہات ہیں، یعنی مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی 2 وجہ ہے۔ نمبر 1، عورت کے تمام اخراجات مرد کے ذمے ہیں، یعنی مرد کے ذمہ لازم ہے کہ وہ عورت کے اخراجات کو پورا کرے، نہ کہ عورت کے ذمہ لازم ہے کہ مرد کے اخراجات کو پورا کرے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تکوینی طور پر، فطری اور طبیعت کے اعتبار سے مرد کو فضیلت دی ہے اللہ رب العزت نے۔
لیکن یہ ضابطہ جو ہے یہ ضابطہ عام مرد اور عورت کے اعتبار سے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مرد سے بھی زیادہ فضیلت والی ہوتی ہیں، اور حدیث میں بھی ہے، اور تابعین اور تبع تابعین کے دور میں جو ہے ایسی عورتیں گزر چکی ہیں۔ تو یہ ضابطہ جو ہے نا، یہ قرآن کا یہ ضابطہ عام مرد اور عورت کے اعتبار سے ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے کچھ خواتین جو ایسی ہوتی ہیں جو علم و فضل میں، یا کہہ لیجئے کہ جسمانی طاقت و قوت میں کسی مرد سے آگے نکل جاتی ہیں، تو اگر آگے نکل جائیں تو اس ضابطے کے خلاف نہیں ہے، یہ عام مرد یعنی عام ضابطہ ہے یہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ بیان کیا۔ اگر کوئی بیوی نافرمان ہے کسی کی تو اس کے اصلاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اللہ رب العزت نے اس کا بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، یعنی اگر کبھی بیوی سرکش ہو جائے یا نافرمان ہو جائے تو اس کی اصلاح کے لیے 3 تدبیریں درجہ بدرجہ اللہ رب العزت نے بتلائی ہیں اس آیت میں۔ پہلی بات اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر وہ نافرمان ہے تو اسے سمجھایا جائے، اور نافرمانی کی وجہ سے اس کو برے انجام سے آگاہ کیا جائے کہ دیکھو میں تم کو چھوڑ دوں گا اور پھر تم تنہا ہو جاؤ گی، یا کوئی بھی برا انجام جو ہے اس سے آگاہ کیا جائے اس کو۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے کہی کہ اگر سمجھانے سے اصلاح نہ ہو تو اس کے بستر کو الگ کر دو، یعنی اس کے پاس مت سو، اس کے بستر کو بالکل الگ کر دیا جائے۔ اور تیسرا درجہ اور تیسری تدبیر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ اگر سمجھانے کے باوجود نہیں مان رہی ہے تو اس کے بعد اس کی اگر سرکشی اور نافرمانی ختم نہیں ہو رہی ہے تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے اس کو مناسب سزا بھی دی جا سکتی ہے، یعنی اس کو مارا جا سکتا ہے، لیکن اتنا نہیں بل شرعی حدود میں رہتے ہوئے اس کو مار بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے طہارت کے مسائل ذکر کیے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یہاں جو اللہ رب العزت نے طہارت کے مسئلے کو بیان کیا ہے، مثلا جب نماز پڑھنی ہو یا قرآن کی تلاوت کرنی ہو، تو اگر قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے تو اس کو تلاوت کرنے کے لیے ہاتھ لگانا پڑے گا قرآن کریم کو۔ تو قرآن کریم کو اگر ہاتھ لگانا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جہاں طہارت ضروری ہے، یعنی بغیر طہارت کے وہ عبادت انجام نہیں دی جا سکتی، تو وہاں وضو کرنا ضروری ہے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ غسل کب واجب ہوتا ہے۔ دیکھ لیجیے غسل جو ہے نا، غسل واجب ہونے کے لیے، غسل فرض ہونے کے لیے 3 چیزیں ہونا ضروری ہے، یعنی 3 حالتوں میں کہہ لیجیے کہ غسل واجب ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حالت نہیں ہوتی غسل واجب ہونے کی۔ نمبر 1 حالت یہ ہے کہ انسان کو احتلام ہو جائے۔ نمبر 2 غسل واجب ہونے کی حالت یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی بیوی سے ملے۔ اور نمبر 3 غسل واجب ہونے کی حالت یہ ہے کہ حیض اور نفاس اگر کسی عورت کو آ رہا ہے تو حیض اور نفاس کے بعد اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ تو یہ 3 حالتیں ہیں غسل فرض ہونے کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیمم کے مسائل کو ذکر کیا ہے کہ دیکھیے تیمم جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وضو اور طہارت کے لیے ایسی چیز کو جو پانی کے قائم مقام کر دیا اس کو، وہ تیمم ہے، یعنی یہ پانی سے بھی زیادہ آسانی سے مل جاتی ہے۔ اور تیمم کس چیز پر ہوگا؟ زمین پر اور مٹی، یہ جو ہے ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ تو تیمم کی نعمت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور یہ تیمم کی نعمت جو ہے صرف اللہ رب العزت نے امت محمدیہ ہی کو عطا کی ہے، اور باقی کسی امت کو یہ تیمم کی نعمت عطا نہیں کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے امانت ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ دیکھیے اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ شان نزول تو ایک خاص واقعہ ہے کہ ہجرت سے پہلے عثمان بن طلحہ جو کعبہ یعنی خانہ کعبہ کی جو کنجی تھی، وہ کنجی ان کے پاس تھی، ان کو کنجی بردار کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے حضرت عثمان نے روک دیا۔ حضرت عثمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے خانہ کعبہ کی چابی دے دو،
تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں آپ کو یہ چابی نہیں دے سکتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے فرمایا کہ اے عثمان، شاید تم کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ چابی خانہ کعبہ کی ایک دن میرے ہاتھ میں ہو، یعنی ایک دن یہ بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں تم دیکھو گے، اس وقت مجھے اختیار ہوگا، میں جس کو چاہوں گا یہ چابی یہ کنجی جو ہے اس کو دوں گا، اس کو سپرد کروں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی جو ہے پوری ہو گئی فتح مکہ کے موقع پر۔ جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی اپنے ہاتھ میں لی اور اپنے ہاتھ میں لے کر عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ خانہ کعبہ کی چابی جو ہے میرے ہاتھ میں ہوگی، لو میں یہ خانہ کعبہ کی چابی، اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ خانہ کعبہ کی چابی جو ہے جس کے پاس تھی اس کو لوٹا دی جائے، یعنی یہ امانت ہے، یہ امانت جو ہے جو اس کا اہل ہے اس کو لوٹا دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی جو ہے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد پھر کر دیا اور فرمایا کہ قیامت تک یہ چابی جو ہے تمہارے خاندان کے پاس رہے گی۔ لیکن جو ہے آیت کا جو حکم ہے عام ہے، جس کی پابندی جو ہے تمام معاملات میں پوری امت کے لیے ضروری ہے، جو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ اور رسول اور امت کے جو مجتہدین ہیں، فقہاء ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو اللہ تعالیٰ نے شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور امت کے جو فقہاء ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہ تین باتیں اللہ رب العزت نے کیوں فرمائی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت تو خالق اور مالک ہیں اور ہم مخلوق اور کہہ لیجیے کہ مملوک ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی یعنی جو بھی بات ہے اس کو ماننا ہم کو ضروری ہے، لیکن ہم دنیا میں اپنے کان سے اللہ رب العزت کی بات کو نہیں سن سکتے، اور اسی طریقے سے اپنی اس آنکھ سے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے مانیں گے؟ یعنی کیا شکل ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مانیں جب ہم دنیا میں اللہ کی بات کو سن نہیں سکتے اور اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کو دیکھ نہیں سکتے ہیں؟ تو پھر اللہ کی بات مانیں گے کیسے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان جو ہے ایک واسطہ ہو، اور واسطہ جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی ذات ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں۔ کوئی نبی جو ہے براہ راست سنتا ہے اللہ کے کلام کو، اور کوئی بذریعہ وحی یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے سنتا ہے، اور کبھی اللہ رب العزت نبی کے دل میں جو ہے وہ بات جو امت تک یعنی مخلوق تک پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت اس نبی کے دل پر جو ہے وہ بات القاء فرما دیتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی ہیں اور ہم عجمی ہیں، ہم عربی نہیں جانتے ہیں، اور اگر کوئی عربی نہ سمجھتا ہو تو قرآن و سنت کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو ہم نبی کی بات کیسے مانیں؟ یعنی کیسے پتہ چلے کہ یہ نبی کی بات ہے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فقہا کی بات تم مانو، مجتہدین کی بات مانو۔ تو یعنی فقہا اللہ اور نبی کی بات کی تشریح کرتے ہیں، کوئی شریعت بیان نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے جو بات کہی ہے اور پیغمبر نے جو بات کہی ہے بس اسی کی تشریح کرتے ہیں۔ یعنی خدا کی بات، اگر خدا کی بات ہو تو اس کو قرآن کہتے ہیں، اور اگر نبی کی بات ہو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو پھر اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور فقہا کی اگر مجتہدین کی بات ہو تو اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ فقہ ہے، یعنی فقہ کے اندر یہ چیز موجود ہے، تو فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم، حدیث اور فقہ تینوں کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اجتہاد اور قیاس جائز ہے، اس کا ثبوت جو ہے قرآن کریم میں دیا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے فقہاء کرام، اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کرو۔ یعنی مفسرین کرام نے اس سے اجتہاد اور قیاس کو ثابت کیا اس آیت سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جو ہے جو آیت ہے دعائے مغفرت کروانے کی، وہ آیت اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت اگرچہ خاص واقعے میں
منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم جو ہے عام ہے، یعنی جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں تو یقیناً اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی، ٹھیک اسی طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری جو ہے اسی کے حکم میں ہے۔ جیسا کہ وہ دیہاتی والا قصہ مشہور ہے جو عتبی نے جس کو ذکر کیا، اور فضائل اعمال کے اندر شیخ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ وہ دیہاتی جو ہے وہ آیا تھا اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کلمات انہوں نے کہے تھے، اور وہ شعر بھی عربی زبان میں ہے جو آج بھی روض اقدس پر لکھا ہوا ہے، نفس الفداء لقبر انت ساکن ہوں، میں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا جمعہ کے اندر۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ انعام یافتہ کون سے طبقے کے لوگ ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ بات فرمائی تھی کہ مجھ سے دعا مانگو، کیا دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے ہمیشہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے خود سورہ فاتحہ کے اندر دیا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ تو ان انعام یافتہ لوگوں کا ذکر جو ہے اسی 5ویں پارے کی اس آیت میں کیا اللہ رب العزت نے۔ یہ انعام یافتہ طبقات جو ہے 4 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 انبیاء علیہم السلام، وہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو نمبر 1 انبیاء علیہم السلام کی بات ہے، مانو، اور نبی تو ہر علاقے میں نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلو۔ پھر ہر علاقے میں جو ہے صحابی بھی نہیں جاتے، یعنی ہر علاقے میں صحابی کا پہنچنا ضرور ممکن نہیں ہے، تو فرمایا کہ شہید کے نقش قدم پر چلو۔ اب سوال پیدا یہ ہو رہا ہے کہ شہید شہادت کے بعد ہماری بات کو سن بھی لے، وہ بتائے گا کیسے؟ یعنی وہ تو اگر سن سکتا ہے تو بتائے گا کیسے وہ؟ یعنی اللہ رب العزت نے شہید کو ایک گونا جو ہے اس کو زندگی عطا کی ہے، شہید مرتے نہیں ہیں، شہید اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو اگر شہید کے نقش قدم پر چلنا ہے تو وہ کیسے پتہ چلے گا کہ مطلب ہم اس کی اتباع کریں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ علماء اور اولیاء اللہ اور بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم کامیابی کے راستے تک پہنچ جاؤ گے۔ تو ہمیں چاروں کے نقش قدم پر چلنے کا گویا ہم کو حکم دیا گیا ہے یہاں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے عوام کے لیے تقلید ائمہ کا ثبوت اس آیت میں دیا ہے، وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ یہ دیکھیے آیت جو ہے اگرچہ جنگ کے بارے میں ہے لیکن اس کا حکم عام ہے۔ جن مسائل میں کوئی نص نہیں ہے، یعنی قرآن کی کوئی صریح آیت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، تو ان احکام کے حل کے لیے 2 طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ کون سا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کی طرف رجوع کرو اور رجوع کر کے اس مسئلے کو حل کروائیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہ ہوں تو علماء اور فقہا کی طرف رجوع کر کے اس مسئلے کو حل کروائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قتل اور دیت کا بیان کیا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کے احکام بیان فرمائے کہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو وہ قتل کر دے، لیکن اگر غلطی سے ہو جائے قتل، اللہ رب العزت وہی فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، یعنی مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے مگر غلطی سے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں دیکھیں اولاً قتل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے قتل عمد اور ایک ہے قتل خطا۔ قتل عمد کہتے ہیں جان بوجھ کر قتل کرنے کو، اور قتل خطا کہتے ہیں غلطی سے قتل ہو گیا۔ تو پھر یہاں قتل خطا کی 3 صورتیں بیان کی ہیں اللہ رب العزت نے، یعنی اگر غلطی سے قتل ہو گیا ہے تو اس کی 3 شکلیں ہیں، اور قتل عمد جو ہے نا جان بوجھ کر قتل کرنا، اس کے بدلے میں تو قصاص ہے وہ، لیکن اگر غلطی سے قتل ہوا ہے تو اس کی 3 صورتیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1 مومن قتل ہو جائے، یعنی قتل ہونے والا مومن ہے
تو قاتل پر دیت اور کفارہ دونوں لازم ہوگا. اور دیت جو ہوتی ہے اس کی مقدار احادیث میں ہے، احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ کتنی دیت اس کو دی جائے گی. کہیں لکھا ہوا ہے کہ 100 اونٹ ہے یا 10,000 دینار جو سونے کے ہوتے ہیں وہ دینے لازم ہوں گے. اور کفارہ میں جو ہے ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے گا. اور اگر غلام میسر نہ ہو جیسے آج کل کا دور ہے تو پھر اس کو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنے پڑیں گے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان دارالحرم میں رہتا ہو، یعنی اسلامی حکومت نہیں ہے، دارالحرم ہے وہ، اور اسے غلطی سے قتل کر دیا جائے اس مسلمان کو، تو صرف کفارہ لازم ہوگا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ذمی، یعنی جو اسلامی حکومت میں دارالاسلام میں معاہدے کے تحت رہ رہا ہو، اگر کوئی ذمی یعنی جو دارالاسلام میں معاہدے کے تحت رہتا ہو اس کو قتل کر دے تو اس میں بھی قاتل پر کفارہ اور دیت دونوں لازم ہوگی. تو یہ اپنے علماء سے جو ہے جب اسلامی حکومت ہوتی ہے وہاں وہ لوگ اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو کیا دیا جائے گا. ابھی سعودی حکومت میں، سعودی عرب میں جو ہے یہ قتل، ایک صاحب نے کسی کو قتل کر دیا تھا، ایک نوجوان نے، جو یعنی قاتل کے جو ورثہ تھے انہوں نے دیت میں اتنے سارے مال اور اتنے سارے سونے کے سکے لے کر جو ہے مقتول کے ورثہ کے پاس گئے تھے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن یعنی مقتول کے ورثہ نے جو اس کو معاف نہیں کیا تھا تو لہٰذا اس کو بدلے میں قتل کر دیا گیا تھا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر کا تذکرہ کیا ہے. یعنی جو خوف کی نماز ہوتی ہے، جو وہ جنگ کی حالت میں وہ ہوتی ہے، وہ شکل جو ہے عام حالت میں نہیں ہوتی ہے. تو جب ایسی شکل پیش آئے جو ہے تو علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور علماء سے معلوم کرنا چاہیے کہ اس وقت جو ہے کس طریقے سے ہم نماز ادا کریں. تو گزشتہ آیات میں جہاد اور ہجرت کا بیان تھا، تو چونکہ ان دونوں میں خوف اور خطرہ سامنے رہتا ہے، جہاد میں بھی، جس کی وجہ سے صلاۃ خوف اور قصر کی نوبت پیش آ جاتی ہے، یعنی نماز کو مختصر کرنا. اور صلاۃ خوف کہتے ہیں کہ جنگ کی حالت میں نماز پڑھنا، اس لیے یہاں صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر کا ذکر کیا ہے. تو میں نے کہا نا کہ ان کی تفصیلات اگر معلوم کرنا ہو تو پھر علماء کرام سے اس سے رجوع کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اجماع امت کے بارے میں فرمایا کہ اجماع امت حجت ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. اس آیت میں 2 چیزوں کو بڑا جرم اور دخول جہنم کا سبب بتایا گیا. یعنی 2 چیزیں ایسی ہیں جو بالکل کہہ لیجئے کہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے وہ، اور وہ جہنم میں داخلے کا سبب بنتا ہے. ایک جرم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جائے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور مخالفت کی وجہ سے جب کافر ہو گیا تو یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ اللہ کے رسول کی مخالفت ہی بہت بڑا جرم ہے. اور نمبر 2، جس کام پر سب مسلمان متفق ہو جائیں اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اجماع امت جو ہے حجت ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کی ذہنی کیفیت کا تذکرہ کیا. منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافق لوگ جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اور ان کی حالت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ منافقین کی حالت یہ ہوتی ہے کہ منافقین نہ ادھر کے رہتے ہیں اور نہ ادھر کے رہتے ہیں، درمیان میں پھنسے پڑے رہتے ہیں. جو ہی دین میں کوئی فائدہ ان کو دکھا تو دین کی طرف آ گئے، اور اگر دنیا میں کوئی فائدہ ان کو نظر آ گیا تو دنیا کی طرف مڑ گئے. یعنی نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے عذاب سے بچنے کا ایک نسخہ بتایا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. یہ 5ویں پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے کہہ لیجیے بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے. یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر تم شکر کرو تو اللہ رب العزت تمہیں عذاب کیوں دے گا. معلوم ہوا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے 2 چیزوں کو اپنانا ضروری ہے. نمبر 1 اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا. تو اللہ رب العزت ہمیں تمام نعمتوں کا شکر، یعنی تمام نعمتوں کی شکر ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. روزے کے مسائل سن لیجئے. کل عرض کیا گیا تھا کہ اگر عورت جو ہے
صبح صادق کے بعد اپنے قدرتی عذر سے، جو مہینے میں ان کو آتا ہے، قدرتی عذر سے وہ فارغ ہوئی ہے تو روزہ نہیں رکھے گی، بلکہ کہا گیا تھا کہ بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ البتہ روزے داروں کی طرح جو ہے شام تک وہ بالکل کھانے پینے سے بچی رہے گی، احتراز کرے گی، نہیں اپنی شکل جو ہے روزے داروں کی طرح بنا رکھے گی۔ اس کے بعد یہ تو صبح صادق کے بعد کی بات تھی، لیکن اگر کوئی عورت اپنے قدرتی عذر سے صبح صادق سے پہلے پاک ہو رہی ہے، اب اس میں کئی شکلیں ہو جائیں گی۔ نمبر 1، اگر اس کا قدرتی عذر جو ہے وہ 10 دن مکمل ہو کر ہوا ہے، یعنی 10 دن مکمل ہو کر وہ پاک ہو گئی ہے، یعنی پورے مکمل 10 دن ہو گئے ہیں، تو اب وہ صبح صادق سے پہلے پاک ہو رہی ہے، تو صبح صادق سے پہلے اسے غسل کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، وہ اس کو اگلے دن کا روزہ اس کو رکھنا پڑے گا۔ بعد میں وہ غسل کر لے کسی وقت دن میں، لیکن اگلے دن کا اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ تو اس وقت ہے کہ صبح صادق سے پہلے پاک ہو رہی ہے اور مکمل 10 دن کے بعد پاک ہو رہی ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ اگر 10 دن سے کم میں پاک ہوئی ہے تو دیکھا جائے گا کہ صبح صادق سے پہلے وہ غسل کر کے پاک ہو سکتی ہے یا نہیں، یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ اتنا وقت اس کے پاس ہے کہ وہ غسل کر سکے۔ اگر اتنا وقت ہے کہ وہ غسل کر سکتی ہو تو پھر اگلے دن کا وہ روزہ رکھے گی، اس کو رکھنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ غسل کر سکے، گویا یہ سمجھ لیجئے کہ عین جو ہے صبح صادق کے وقت جو ہے اس کو پاکی ہوئی ہے، تو پھر اس پر اگلے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے گی۔ اس کی روزے میں جو ہے اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے یا جمع کر لے تو بھول کر کھانے پینے اور جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کے اندر جو ہے مسواک کرنا، اسی طریقے سے آنکھ کے اندر سرما لگانا، اسی طریقے سے اگر ڈاکٹر نے کوئی آنکھ کی دوا دی ہے تو آنکھ میں دوا ڈالنا بھی، اگرچہ اس کا اثر، جو کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آنکھ میں ڈالیں گے تو اس کا اثر جو حلق میں محسوس ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے سوال کیا کہ آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں اس کا اثر جو ہے، ٹھسکا جو ہے یہاں لگ جاتا ہے گلے کے اندر، تو اگرچہ اس کا ٹھسکا، اس کا اثر جو ہے حلق میں محسوس ہو رہا ہو، پھر بھی آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص خوشبو سونگھ رہا ہے تو خوشبو سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بیمار ہو گیا، بخار یا کوئی ایسی چیز پیش آ گئی ہے، ڈاکٹر نے کہا انجیکشن لگانا پڑے گا، تو انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اگر کمزوری بڑھ گئی ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تم کو گلوکوز چڑھانا پڑے گا، تو گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ چیزیں جو ہیں روزے کو توڑنے والی نہیں ہیں۔ مسواک کرنا، سرما لگانا، اسی طریقے سے آنکھ میں دوا ڈالنا، خوشبو سونگھنا، انجیکشن لگوانا، یا بیماری کی حالت میں، ایسے نہیں کہ طاقت حاصل کرنے کے لیے گلوکوز چڑھا، نہیں، بیمار ہو گیا، کمزور ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا گلوکوز چڑھانا پڑے گا تم کو، تو گلوکوز اگر چڑھانا ہے پھر روزے کی حالت میں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تمہارا ٹیسٹ کرنا پڑے گا خون کا، تمہارے اندر کون سی بیماری ہے، خون کے ذریعے سے پتہ چلے گا، تو اگر ڈاکٹر نے خون کا ٹیسٹ لکھ کر دیا ہے تو روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔